अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सबसे पहले बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के अहम मिशन की, फ़आल मिशन की। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से तनाज़ा पुरअमन हल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का इस वक्त ही नहीं, वजीर आजम और आर्मी चीफ के इस दौरे की हद तक ही नहीं, लगता है कि इन दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान किरदार अदा करेगा, सालिसी का किरदार अदा करेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान का मिशन दूसरे मरहले में सऊदी अरब से आज दोपहर ईरान पहुंचा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वजीर आजम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। मुलाकात का वक्त 40 मिनट तय था, जो 1.5 से 2 घंटे तक तवील हो गया। मुलाकात के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कुछ अहम बातें की, और जो एक गुफ्तगू मियां साहब ने की उसमें कुछ नुक्ते ऐसे हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, और उस पर अगर रोशनी डाली जाए, उसको देखा जाए तो साफ नजर आता है कि मामलात बहुत हद तक सुलझे हैं और किरदार बढ़ सकता है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मियां साहब ने बेशक ये कहा हो कि हमने खुद ने ये किरदार अदा किया, हमें किसी ने नहीं कहा, मगर अंदर की कहानी क्या है, अंदर का मामला क्या है, और सऊदी फरमा रवा ने मियां साहब से क्या बातें की और मामला क्या बन रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, वो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले वजीर आजम ने आज जो ऐलान किया उसमें अहम बात यह थी कि सऊदी अरब और ईरान दोनों ने कहा है मियां साहब से कि दोनों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी माशाअल्लाह जो है वो हमारे इस कोशिश को, नुक्ता नज़र को सराहा गया है, और उन्होंने इस बात पे कहा है जी कि हाँ बिल्कुल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सऊदी अरब के साथ। और सऊदी अरब ने भी कहा था कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है ईरान के साथ। तो जब दुश्मनी नहीं है, न उनकी है न इनकी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मामला आसानी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको चलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान के किरदार को मस्बत कहा है और इसकी तारीफ की है। एक कॉन्टेक्स्ट में यह बात बहुत अहम है कि दोनों बरबला कहें कि हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, और फिर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ हो। पाकिस्तान के किरदार के हवाले से यह बात बहुत ज्यादा अहम है। दोनों मुल्कों के अंदर मैंने एक मुस्बत रिस्पांस देखा है इस ऑफर का जो हमने की है, और ये इनिशिएटिव जो है ये पाकिस्तान ने खुद लिया है और किसी के कहने पे नहीं लिया, खुद लिया है। और कल हमने जो वहाँ पे बात की तो मुझे बड़ा हौसला मिला, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पर भी मुझे बड़ा हौसला मिला है। दोनों तरफ से बहुत हौसला मिला। मियां साहब कह रहे हैं कि खुद इनिशिएटिव हमने लिया। अलग जो कहानी है वो हम आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का भी इजहार किया कि हमें दहशतगर्दी का सामना है और इससे इकट्ठे लड़ना होगा एक तरफ। और ये जो जुमला है मियां साहब का, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा अहम है कि सऊदी अरब पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ 34 मुमालिक का इत्तेहाद का ऐलान कर चुका है। ईरान को यह खदशा है, जिसका इजहार इमरान खान साहब ने भी जब सऊदी एम्बेसडर से उनकी मुलाकात हुई, ईरानी एम्बेसडर से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद कहा था कि ईरान को खदशा है कि इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ है। मियां साहब आज ईरान में मौजूद होते हुए और एक दिन पहले सऊदी अरब से मिलने के बाद ये कह रहे थे कि हमें दहशतगर्दी से मिलकर लड़ना है। किसी जगह पे डिसयूनिटी नजर नहीं आनी चाहिए। ये ऐसा वक्त है जब हम एक बहुत बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं, और वो है दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म है। तो उसको अगर हमने लड़ना तो ये लड़ाई हम इकट्ठे लड़ सकते हैं। ये तीनों बातें इंतहा से ज्यादा अहम है। वज़ीर आज़म ने जहां दोनों मुल्कों के ख्यालात से आगाह किया, वहां इस बात का भी बताया और रोड मैप भी बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने और मामलात का हल करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाएगा। यह भी कहा एक सवाल के जवाब में कि हम होस्ट करने को तैयार हैं। ईरान राजी हो गया है, सऊदी अरब के सामने यह मामला रखेंगे। क्या कह रहे थे दरअसल? ईरान जो है वो सिलसिले में अपना फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर करे, पाकिस्तान भी एक फोकल पर्सन जो मुकर्रर करेगा, और हम सऊदी अरेबिया से भी इस सिलसिले में बात करेंगे कि वो भी, ताकि पाकिस्तान इनसे इंटरेक्ट कर पाए। पहली स्टेज पे तो पाकिस्तान ने इंटरेक्ट करना है, और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ इंटरेक्ट करना है, पाकिस्तान ने इंटरेक्ट करना है ईरान के साथ। और फोकल पर्सन्स जो है ना वो ऐसे होंगे जो फिर फुल टाइम इस काम के ऊपर जो है वो काम करें, और उसके बाद फिर अगला स्टेप जो है वो लिया जाएगा इंशाल्लाह।
सामने सारा मामला सामने रखा है, कंसर्न्स की भी बात की थी, लेकिन वो बात दिखाने से पहले इस वक्त हमारे साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अहम डेवलपमेंट है, वजीर आजम ने जो बात की वो हमने अवाम के सामने रखी। इस दौरे से पहले बहुत कयास आराइयां थी, उनके वजीर दिफा आए, वजीर खारजा आए, आपने वजीर दिफा को रिसीव भी किया। उस वक्त ये कयास आराइयां थी कि जी ये पाकिस्तान से फौजी सपोर्ट मांग रहे हैं इस 34 मुल्की इत्तेहाद में। अब जो मियां साहब बात कर रहे हैं उसके बाद क्या ये समझा जाए कि उससे पहले के जो वजीर दिफा के वजीर खारजा के दौरे थे उसमें भी ये जो मसालेहती किरदार है इसको आगे बढ़ाने की बात थी, पाकिस्तान से कोई फौजी सपोर्ट नहीं मांगी गई थी? बहुत शुक्रिया शावेद। ये जो अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आ रहा है उससे आप बड़ा सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है ये सऊदी वजीर दफा यहाँ पे जब आए हैं, उससे पहले सऊदी वजीर खारजा यहाँ पे आए हैं, तो उस वक्त उनकी कंसेंट ली गई कि पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो आपका इसमें क्या ख्याल है या क्या आपकी होगी रिस्पांस क्या होगा? तो उससे कोई हौसला मिला तो फिर मियां साहब सऊदी फरमारवा के पास गए, वहां पे जाके मजीद इस चीज के ऊपर उनके ख्यालात मालूम किए, उनका रिस्पांस जो है उसको गेज किया, उसको असेस किया, और उसके बाद इसी दौरान जो है जैसा कि आज नेशनल असेंबली में बताया सरताज साहब ने कि इस बात का जो है इंडिया दिया गया वजीर खारजा जो है ईरान के, उनको कि वियना में वो थे, उनको बताया गया कि भाई इस किस्म का इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और हमारी सऊदी अरेबिया से बात हो रही है, तो आपका क्या रिस्पांस होगा? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि यू आर मोस्ट वेलकम, हम इस इनिशिएटिव को वेलकम करेंगे और हम तेहरान में विल लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट इन तेहरान। तो ये सारा सिलसिला जो है पिछले 10-12 रोज से चल रहा है, जो आज जिसका आपने अभी मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपने बताई है, जिसमें उन्होंने बड़ी एक तासुर जो ये था, जैसा कि आपने बताया कि बड़ा सेफली कहा है कि उस वक्त भी किरदार की बात हुई। दूसरा तासुर ये था कि सऊदी अरब अब मानने को तैयार नहीं होगा, उनकी एम्बेसी जलाई गई है, ईरान भी बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है बड़ा हाई हो गया है, तो ये तासुर भी समझा जाए कि उतना इंटेंस नहीं था। दोनों मुमालिक बहरहाल चाहते हैं कि मामला तय हो, खराब ना हो, और पाकिस्तान का उसमें किरदार होगा। ये सिचुएशन अब यहां से खराब नहीं होगी दोनों मुल्कों के दरमियान। जी ये कम से कम जो अब राब्ता एक कायम हो गया है, उसके बाद जो है कम से कम जो डिटेरिएशन थी या जो एक स्लाइड हो रहा था, ये सारा मामला जो है वो तो रुक गया है। और अब अगर फोकल पर्सन जो है अगले 1-2 रोज में तय पा जाते हैं, जिस तरह ईरान ने ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सऊदीया ने फोकल पर्सन अब उसको जो है वो अनाउंस करना है, उसके बाद जो है गुफ्तगू जो है वो स्टार्ट होगी। तो जो रिपेयर है ताल्लुकात की जो जिनमें खराबी पैदा हुई पिछले आप कह सकते हैं महीने में 1.5 महीने में ज्यादा खराबी पैदा हुई, उसकी रिपेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जी देखो साहब, एक जो मियां साहब ने बड़ी अहम बात की कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ साथ लड़ना है। फिर 34 मुमालिक के इत्तेहाद का पाकिस्तान हिस्सा है, जिसका कल प्रेस रिलीज में जिक्र था, जो कि सऊदी फरमारवा से मिलने के बाद रिलीज हुई। उस इत्तेहाद के बारे में ईरान का यह तासुर है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कम, हमारे खिलाफ ज्यादा है मुस्लिम मुमालिक का, मगर उसमें ईरान नहीं है। तो क्या पाकिस्तान की यह भी कोशिश होगी कि दहशतगर्दी के खिलाफ उस इत्तेहाद में जिसकी ईरान की सरजमीन पर खड़े होकर मियां साहब कह रहे थे कि हमने साथ लड़ना है, उसमें शामिल हो ईरान भी 34 मुमालिक के इत्तेहाद में? ये देखें शायद इससे तो जो हमारी इंटेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है उससे पाकिस्तान की इंटेंट जो है बड़ी वाजे होकर सामने आ जाती है कि अगर की मुस्लिम ममालिक जो है इस टेररिज्म की जंग में बाहर रहेंगे और ये इत्तेहाद जो है वो फिर इस तरह जिस तरह ऑलरेडी उसको इंटरप्रेट जो है मुख्तलिफ ममालिक या मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है उसको अपनी तशरीह और अपना मतलब जो है पहना रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि अगर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कल से सऊदी अरेबिया और आज ईरान मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं, उससे जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ब्रॉड बेस्ड इत्तेहाद होगा, फिर ये गलत इंटरप्रेट नहीं हो सकेगा। उसमें पाकिस्तान ईरान भी आएगा, उसमें सीरिया भी आएगा, उसमें इराक भी आएगा। तो मुस्लिम उम्मा जो है कि लेके कराची से लेके इंडिया और मलेशिया तक जो है वो मिलके
ایک اپنا نیریٹو دے سکے کہ ساری دنیا کو کہ ہم لوگ دہشت گردی نہیں ہیں. ہماری جو پروفائلنگ ہو رہی ہے، ریلیجس پروفائلنگ ہو رہی ہے، ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، وہ غلط ہو رہی ہے. دہشت گردی جو ہے ایک کامن انیمی ہے مین کائنڈ کا، اس کو سب کو مل کے لڑنا ہے. بالکل. یہ تو پاکستان کا ہمیشہ سے سٹینڈ رہا ہے، اور ہم اس میں جتنی اسٹیکس پاکستان کی ہے، یہ جتنی پرفارمنس پاکستان کی ہے پچھلے 2 سال میں خصوصاً، اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ خواجہ صاحب، بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا دے رہے تھے اس حوالے سے کہ پاکستان یہ کردار ادا کرے گا، معاملہ یہاں سے بہتر ہوگا. اور جو پہلے 2 وزٹ تھے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے، جس کے بارے میں قیاس رائے تھی کہ سعودی عرب پاکستان سے فوجی سپورٹ چاہتا ہے، وہ اسی تناظر میں تھے کہ پاکستان کا کردار ہو. آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کا بھی موقف اس حوالے سے سنا. ہماری معلومات جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم آپ کو اندر کی خبر بتاتے ہیں. معاملات جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے نہیں ہیں. پاکستان خود سے نہیں کشیدگی کم کرانے کے لیے میدان میں آیا، بلکہ سعودی عرب نے پاکستان کو کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا. اور سعودی عرب کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کا تنازعہ شدت اختیار کرتا ہے، دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی ہے، تو امریکہ سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے گا. برسوں کا ساتھ ہے امریکہ اور سعودی عرب کا. سعودی عرب کو یہ خدشہ ہے کہ ماضی میں جس طرح سعودی عرب اور امریکہ سفارتی اور تجارتی محاذ پر ہی نہیں، جنگی محاذ پر بھی ایک ساتھ کھڑے نظر آئے، لیکن اب سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ معاملات پہلے جیسے نہیں رہے. ایران کا مغربی دنیا سے معاہدہ اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے پابندیوں کے خاتمے سے سعودی عرب کا خیال ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے. سعودی عرب کے خدشات میں اضافہ اس وقت بھی ہوا جب ایران سے پابندیوں کے خاتمے سے چند دن پہلے 14 جنوری کو ایران نے امریکی بحری بیڑے کے 10 ارکان کو رہا کر دیا. جواب میں امریکی وزیر خارجہ نے بحری عملے کے اہلکاروں کی رہائی کے بعد ایرانی حکام کے تعاون اور جلد رد عمل پر ان کا شکریہ ادا کیا. دونوں طرف سے مثبت جملوں کا تبادلہ ہوا. ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو توقع نہیں تھی کہ شیخ نمر کی پھانسی کے معاملے پر ایران اتنا سخت رد عمل دے گا اور تناؤ کو اس حد تک لے جائے گا، مگر ایران کے سخت رد عمل، جس میں تہران میں سعودی سفارت خانے کو بھی جلا دیا گیا، اس کے بعد بھی ایران کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اچھے جملوں کے تبادلے نے سعودی عرب کے میں خدشات میں اضافہ کیا، اور یہاں تک اضافہ کیا کہ سعودی عرب میں یہ تشویش پائی جانے لگی کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں امریکہ ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں سعودی خارجہ سطح پر تنہائی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب میں اندرونی سیاسی چیلنج نہ سر اٹھا لے. وہی سیاسی چیلنج جس کا سامنا سعودی عرب کی پڑوسی ریاستوں کو کرنا پڑا. اسی تناظر میں سعودی عرب نے پاکستان سے درخواست کی کہ وہ اس تنازع میں مزید نہ بڑھنے سے پہلے کردار ادا کرے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور ایران کو جا کر سمجھائے کہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے. سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں یہ موڑ حیران کن اس لیے ہے کہ ماضی میں دونوں ملکوں کے تعلقات 60 برسوں سے قائم ہیں. سفارتی اور جنگی محاذ پر دونوں ممالک ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں. دونوں ملکوں کے تعلقات کیسے رہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب کا یہ خدشہ کہ امریکہ ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اس میں وزن نظر آتا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ 2 ملکوں کے تعلقات کی جو پوری امت مسلمہ کے علاوہ ہم نے اندر کی کہانی رکھی، اور اندر کی کہانی یہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ اعتماد نہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوگا جس طریقے سے دونوں ممالک سفارتی سطح پر، تجارتی سطح پر، جنگی محاذوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ہیں. اور اس خدشے کے پیش نظر پاکستان کو کہا گیا کہ کردار ادا کرے، ٹینشن کو نہ بڑھنے دے، ایران کے ساتھ معاملات بہتر کرے. اور یہ خبر بڑی کیوں ہے؟ یہ خبر اتنی بڑی کیوں ہے کہ سعودی عرب کا امریکہ پر بھروسہ نہ ہو کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کا تناظر پچھلے کئی سالوں سے ملتا ہے. سعودی عرب ممالک میں ہی نہیں، پوری مسلم امہ میں امریکہ سب سے کلیدی اتحادی سمجھا جاتا رہا ہے. اسرائیل فلسطین تنازع اور دیگر عالمی امور پر اختلافات کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آیا، مگر 60 برس کے تاریخی تعلقات مجموعی طور پر خوشگوار رہے. دوسری عالمی جنگ، گلف وار، سرد جنگ اور دیگر عالمی مسائل میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا. امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نظر آیا. سعودی عرب کی تیل کی دولت
دونوں ملکوں کو قریب لائی اور آج تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں مشترکہ مفادات بھی دونوں ملکوں کو قریب لے کے آئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی، تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم ہیں۔ 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی سعودی عرب سے جو تجارت ہے اس کا حجم 81 ارب ڈالر ہے، جس میں برآمدات 25 ارب ڈالر جبکہ درآمدات 56 ارب ڈالر ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب امریکی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں امریکہ کا کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ سعودی وزیر خارجہ 2007 سے 2015 تک امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 26 مارچ 2015 کو بیان دیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تعلقات مضبوط اور گہرے ہیں اور کئی بار آزمائش سے گزر چکے ہیں اور ان تعلقات نے کئی لوگوں کو حیران بھی کیا ہے۔ لیکن اس دوران ایران اور مغربی ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی خبریں سامنے آئیں اور اس وقت یہ تاثر ابھرا کہ سعودی عرب ان مذاکرات کی وجہ سے امریکہ سے ناراض ہے اور مغربی میڈیا نے بھی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کی خبریں دی۔ مئی 2015 میں کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے خلیجی ممالک کی کانفرنس میں سعودی شاہ سلیمان شریک نہیں ہوئے۔ ان کی عدم شرکت کو مغربی میڈیا نے مزید اچھالا۔ برطانوی اخبار گارڈین نے رپورٹ کیا کہ اوباما کا عرب سربراہوں کے ساتھ اجلاس سعودی شاہ کی غیر حاضری میں ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ہیڈ لائن لگائی کہ حکمرانوں نے سربراہ اجلاس کو اہمیت نہیں دی، امریکہ کی ایران کے ساتھ ڈیل متنازع رہے گی۔ لیکن 4 ستمبر 2015 کو سعودی شاہ کے امریکہ کے دورے نے ایک بار پھر سفارتی ہلچل مچا دی، کیونکہ اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ سعودی شاہ کا پہلا دورہ تھا اور اس دورے میں امریکی صدر براک اوباما نے سعودی شاہ کا خیر مقدم ان الفاظ میں کیا۔ This is the latest of several meetings that I've had with His Majesty, and the fact that he has chosen to take this first visit to the United States is indicative of the long-standing friendship between the United States and Saudi Arabia. اس سے پہلے جولائی 2010 میں امریکی صدر براک اوباما نے سعودی عرب سے تعلقات کے 60 برس کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات امریکی سابق صدر روزویلٹ اور سعودی شاہ عبدالعزیز کے زمانے سے ہیں اور یہ وہ ہسٹری ہے جس کی مثال خود براک اوباما دے رہے تھے۔ Since that historic meeting that took place 65 years ago between Franklin Delano Roosevelt and His Majesty's fathers, King Abdulaziz, we have had a strong and strategic relationship between the United States and Saudi Arabia. صدر براک اوباما نے 1945 میں امریکی صدر اور سعودی شاہ کی ملاقات کا ذکر کیا، لیکن امریکہ اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات 1933 میں قائم ہو گئے تھے۔ یہ ویجولز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ 65 سال پرانی بات ہے جس کا ذکر براک اوباما کر رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کو احساس ہوا کہ اسے جنگ لڑنے کے لیے سعودی تیل کی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب سے تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم کرنے کے لیے 1945 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے مصر میں شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کی اور اس ملاقات کی جو یادگار ویجولز ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ لیکن سعودی عرب دوسری عالمی جنگ کے دوران غیر جانبدار رہا، مگر امریکہ اور اتحادی افواج سعودی فضائی حدود استعمال کرتی رہیں اور سعودی عرب نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دونوں ملکوں نے کمیونزم کے خلاف غیر اعلانیہ اتحاد قائم کیا اور سوویت یونین کے مقابلے میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ 1951 میں امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی تعلقات کی بنیاد پڑی اور امریکہ نے سعودی عرب میں اپنا ملٹری ٹریننگ مشن شروع کیا۔ 1963 میں یمن اور مصر میں خانہ جنگی کے دوران جنگی طیاروں نے سعودی حدود کی خلاف ورزی کی اور پھر کچھ بم سعودی حدود میں بھی گرے، جس پر امریکی صدر کینیڈی نے فوری طور پر جنگی طیارے سعودی عرب بھجوائے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مزید بہتر ہوئے اور 1970 میں امریکہ نے سعودی عرب کو $16 ملین کی فوجی امداد دی، جو 1972 میں بڑھ کر $312 ملین ہو گئی، جو اس وقت کی کرنسی میں بہت بڑا اماؤنٹ نظر آتا ہے۔ لیکن 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کسی حد تک متاثر ہو گئے۔ عرب ممالک نے دنیا کو تیل کی فراہمی روک دی، جس کے بعد دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا، لیکن امریکہ نے سعودی عرب سے تعلقات کو بگڑنے نہ دیا۔ مارچ 1974 میں اسرائیل کو مصر اور عرب ممالک سے بات چیت پر مجبور کیا تاکہ عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ 1975 میں امریکہ اور سعودی عرب میں $2 بلین کا دفاعی معاہدہ ہوا، جس کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کو 60 جیٹ طیارے دیے اور 70 کی دہائی میں امریکہ کے بیک وقت سعودی عرب اور ایران سے اچھے تعلقات رہے، لیکن 1979 میں ایران میں
رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خاتمے اور انقلاب کے بعد امریکہ کے تعلقات ایران سے خراب ہو گئے اور سعودی عرب امریکہ کے مزید قریب آ گیا اور اس کے بعد قریب تر آتا گیا۔ 1979 کے بعد کئی مواقعوں پر ایران کے برخلاف امریکہ اور سعودی عرب مشترکہ موقف اختیار کیے نظر آئے۔ 80 کی دہائی میں امریکہ اور سعودی عرب کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ افغانستان جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب نے افغان مجاہدین کی مدد کی، مل کر مدد کی، اس حد تک مدد کی کہ جو بجٹ اس سارے کے سارے مشن کے لیے بنایا گیا، تو جتنا بجٹ امریکہ CIA کے لیے رکھتا تھا، سعودی عرب اس بجٹ کو ڈالر بائی ڈالر میٹ کرتا تھا۔ اور یہ جنگ پاکستان کے محاذ سے لڑی گئی اور پاکستان میں بہت سارے عرب فائٹرز آئے جن کو سعودی عرب کی اور امریکہ کی فنڈنگ حاصل ہوئی۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک سے مزاحمت کار بڑی تعداد میں افغانستان پہنچے اور سعودی عرب کی حکومت نہ صرف ان کی سرپرستی کرتی رہی بلکہ فنڈنگ بھی کرتی رہی، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگست 1990 میں کویت پر عراقی حملہ دونوں ملکوں کو اور قریب لے آیا۔ امریکہ اور سعودی عرب ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئے۔ سعودی عرب نے نہ صرف عراقی حملے کی مذمت کی بلکہ امریکہ سے مداخلت کی اپیل بھی کی۔ جواب میں امریکہ بھی پیچھے نہ رہا اور اس وقت کے امریکی صدر جارج بش سینئر نے سعودی عرب کے تحفظ کا اعلان کیا۔ Let me be clear. The sovereign independence of Saudi Arabia is of vital interest to the United States. آپ نے دیکھا کہ جارج بش سینئر کیا کہہ رہے تھے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہزاروں امریکی فوجی سعودی عرب بھیجے۔ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن امریکی فوج سعودی عرب سے واپس نہیں گئی اور آج تک امریکی فوج سعودی عرب میں موجود ہے۔ 1994 میں سعودی اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور دفاعی تعاون پر تنقید کرنے کے جرم میں سعودی عرب نے اپنے شہری اسامہ بن لادن کو ملک بدر کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا کے کچھ حلقے یہ بات مسلسل کہتے رہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کی بدترین کارروائی، جو امریکہ کی تاریخ کی بدترین کارروائی ہے، اس میں ملوث 19 دہشت گردوں میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا، لیکن یہ معاملہ بھی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب نہ کر سکا۔ 20 اکتوبر 2010 کو امریکہ نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے کی ڈیل کی۔ سعودی عرب نے امریکہ سے $60.5 بلین کے جنگی جہاز خریدے، لیکن 2015 میں دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخ کے نازک ترین دور میں نظر آتے ہیں۔ ایران پر گزشتہ دنوں پابندیوں کے خاتمے کے بعد جہاں ایران اور امریکہ میں قربتیں نظر آ رہی ہیں، اچھے جملوں کا تبادلہ نظر آ رہا ہے، وہاں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مراسم میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے، اور وہ جو گرم جوشی نہ ہونا ہے وہ ان خدشات کا باعث ہے جو سعودی عرب میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ایران سے ٹینشنز اب نہیں بڑھنی چاہیے۔ پاکستان کو کردار ادا کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ معاملات کو یہی نمٹا جا سکے، کیونکہ خدشہ ہے کہ امریکہ اب اس طریقے سے کھڑا نہیں ہوگا ساتھ، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں امریکہ مخالف کیمپ میں یعنی ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے۔ پروگرام میں ہم ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد ذکر ہوگا سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم کا۔ ان کے لگتا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، کس حد تک طے پا گئے کا جو معاملہ ہے جو مسلسل لٹکا ہوا تھا، جس کے بارے میں قائم علی شاہ صاحب ایک الگ بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے مزید سوالات پیدا ہو گئے۔ گزشتہ ماہ رینجرز کے خصوصی اختیارات میں توسیع کے معاملے پر سندھ اور وفاق کے درمیان شروع ہونے والے تنازع کے بعد آج سندھ ایپیکس کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس تھا، اور رینجرز کے اختیارات میں 60 روز کی توسیع 5 فروری کو ختم ہو رہی ہے، تو ممکنہ طور پر یہ مدت ختم ہونے سے پہلے سندھ ایپیکس کمیٹی کا آخری اجلاس بھی ہو۔ آج کے اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، مدارس کی رجسٹریشن اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں گورنر سندھ کے علاوہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، DG رینجر سندھ میجر جنرل بلال اکبر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ جہاں سندھ خاص طور پر کراچی کے امن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے، وہاں اہم بات یہ ہے کہ سندھ حکومت اور رینجرز ایک اجلاس میں ساتھ بیٹھ کر سندھ کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کر رہے ہیں، مگر اب تک رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر صورتحال واضح نہیں ہے کہ اس اختیارات کا اپنا مستقبل کیا ہے، خود رینجرز کا صوبے میں کیا مستقبل ہے۔ ابہام باقی ہے، 5 فروری کے بعد کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور اس لیے بھی یہ 5 فروری کا معاملہ اہم ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے، اور جب اس ملاقات کے بعد نکلے تو وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں۔ دیکھیں یہ 60 دن کے لیے ہے، اگر وہ انہوں نے مانا تو بڑی اچھی بات ہے اور ماننا چاہیے، اگر نہیں تو پھر 60 دن کے بعد پھر یہ بات اٹھے گی، اور پھر اس وقت تو ان کو ضرور بات تسلیم کرنی پڑے گی جیسے کرتے رہے ہیں۔ 60 دن کا کہا تھا، 60 دن 5 فروری کو پورے ہو جائیں گے، اور 60 دن سے پہلے جو اسحاق صاحب نے آنا تھا وہ نہیں آئے،
गुज़िश्ता रोज वजीर आला सिंध कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार से मिले और कल ही कायम अली शाह साहब ने यह भी कह दिया कि सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात का मामला तय हो गया है, जल्द ऐलान भी हो जाएगा। चौधरी साहब आए नहीं, मामला तय भी हो गया है, तो किस तरीके से तय हुआ? 5 फरवरी आ रही है और चौधरी निसार साहब के हवाले से सिंध में तो कायम अली शाह साहब कह रहे थे कि उन्हें आना था, वो आए नहीं। खुर्शीद शाह साहब नुशर अफरोज में तकरीर करते हुए ये कह रहे थे कि ये इख्तिलाफ की बुनियादी वजह है। द न्यूज़ में जिस तरीके से आज रिपोर्ट हुआ, चौधरी साहब बुनियादी वजह है, अगर उनसे वजारत मिली जाए वो ना हो और उन्हें मियां साहब हटा दें तो पीपल्स पार्टी और नून के मामलात भी तय हो जाएंगे। ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है? हमारे साथ मुराद अली शाह साहब मौजूद है, वजीर खजाना सिंध है, आज के इजलास में भी मौजूद थे। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मामला किस तरफ जा रहा है? ये मामला तय हो गया है, नहीं हुआ? रेंजर्स का जो फ्यूचर का मामला है। देखिए हमारी बात सुने, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी, आपने अभी वो साउंड बाइट उन्हें सुनाई, उन्होंने कहा कि जी 5 फरवरी तक उनको बात मान ली चाहिए, तो उन्होंने बात मान ली है ना। क्या सीधी सी बात है। देखें आप देख लें, रेंजर्स पिछले 5 दिसंबर उनका पिछला मियाद खत्म हुई थी। 5 दिसंबर के बाद जो असेंबली की करारदाद है उसके अंदर क्या था? उस असेंबली की करारदाद के अंदर था कि जी वो किसी बगैर चीफ मिनिस्टर साहब से पूछे किसी को टेररिज्म में तो उनको कोई वो नहीं था, लेकिन वो जो सहूलतकार वाली एक बात थी, एडिंग एंड अबेटिंग टेररिज्म या टेररिस्ट को चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ के उसके बाद अरेस्ट करेंगे। उन्होंने किसी को डिटेन नहीं किया अभी तक। सारे 10 उन्होंने डिटेन किए अंडर आर्टिकल वो सेक्शन 11EE 10 के 10 प्योर टेररिज्म के। दूसरा था, पूरी बात सुन बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं, चलिए पूरी कीजिए। दूसरा ये कहा गया था कि किसी सरकारी दफ्तर पे छापा नहीं मारेंगे बगैर चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछे हुए। उन्होंने किसी सरकारी दफ्तर पे छापा नहीं मारा। तो ये बहुत क्लियर है कि वो दे आर वर्किंग अंडर the directions given by the provincial government because they are constitutional directions, they are directions under the Anti-Terrorist Act and the Rangers Ordinance। हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये सारे के सारे डिस्प्यूट से पहले जब आपका और वफाक का हुआ, ये बताया था कि हमारे रेंजर्स के जराए कहते हैं, सीनियर जराए कहते हैं कि जो सिंध हुकूमत कहती है उस हिसाब से अगर वो इख्तियारात कम करना चाहते हैं या उस पर कदगन लगाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। मगर फिर आपके वफाक के ताल्लुकात खराब हो गए, चौधरी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गया। आप ये कह रहे हैं आज का भी इजलास हुआ, अब ये एक अंडरस्टैंडिंग है और रेंजर्स को भी इस पर कोई एतराज नहीं, 5 फरवरी को भी इसी मामले के तहत एक्सटेंशन हो जाएगी। वफाक तो कोई किरदार नहीं। पिछले प्रोग्राम में था, आपने यही बात कही थी कि रेंजर्स का आपकी जो जरा है वो यही कहते हैं, तो हमें भी यही इंफॉर्मेशन है कि जी कोई एतराज नहीं है टू वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो कंडीशंस उन्होंने लेकी हैं। तो फिर चौधरी साहब के आने की जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं ये कहूंगा, हम मिले थे प्राइम मिनिस्टर साहब से, इसलिए चौधरी निसार साहब ने एक तकरीर वगैरह कर दी थी और कुछ बात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, उस वजह से मिले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें हिदायत की कि आप 1 हफ्ते में आए। उन्होंने कंफर्म किया 1 हफ्ते में आएंगे, वो नहीं आए। 2.5 हफ्ते गुजर गए उस बात को। मैं यही कहूंगा नामुनासिब बात है, शायद उनका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि कराची ऑपरेशन में चौधरी निसार अकेले खुद से मिनिस्टर इंटीरियर हैं, 2 बार आए हैं अभी तक। 2013 सितंबर से शुरू हुआ है, 2 बार खुद से चौधरी निसार साहब आए। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 3-4 बार शायद और आए हूं। उन्होंने कोई एक रात भी नहीं गुजारी कराची में। तो आई थिंक ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द कराची ऑपरेशन एंड द अगेंस्ट टेररिज्म, इसीलिए वो नहीं आ रहे। अदरवाइज कोई वजह नहीं है। अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं भी है तो अब तो आपकी जरूरत भी नहीं है ना। आप कह रहे हैं आपके तो मामला तय पा गए, मामला चलता रहेगा। ये फिर बेहतर है कि वो ना आए या कोई बयान ना दे। आए, भले आए जी, वो फेडरल मिनिस्टर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो आए, जरूर आए। मैं कहूंगा आके थोड़ा इंटरेस्ट भी ले लें। इंटरेस्ट किस किस्म का ले लें आप? अगर उनको वाकई, बिकॉज ये तो हम सिंगल हैंडेडली अलॉन्ग विद रेंजर्स और हमारी पुलिस कर रही है। और आज की जो एपेक्स कमेटी मीटिंग थी उसमें पुलिस ने जो अपनी पूरी ब्रीफ बताई, अगर आप वो देखेंगे, मैं टाइम इतना शायद नहीं हो कि मैं बता सकूं, उस अचीवमेंट के हवाले से रिपोर्ट। ड्रास्टिक रिडक्शन इन टेररिज्म एक्ट्स। पिछले मैं बता रहा हूं, ये सामने मेरी पड़ी हुई है, 22 टेररिज्म एक्ट्स हुए थे इन 2014। 2015 में सिर्फ 5। ठीक है जी। किडनैपिंग फॉर रैंसम 2014 में 59, 2015 में सिर्फ 1। तो ये पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर जो काम किया है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और अल्लाह ताला का शुक्र है। कराची के हालात बहुत ज्यादा बेहतर हुए, मगर आज स्ट्रीट क्राइम पे भी फिर कोई बात हुई? स्ट्रीट क्राइम है उस पर उसको कैसे कम करना है? आपने बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा आपने रेस किया। आज की मीटिंग में यही रेस किया गया था कि जी जो स्ट्रीट क्राइम जो है बिल्कुल मौजूद है, थोड़ा बिकॉज ऑफ द टेररिज्म थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया था, ज्यादा परेशानी उस चीज की थी। तो अब वो स्ट्रीट क्राइम जो है वो नजर आने लगा है, था वो उसमें, लेकिन लोग इतनी अटेंशन नहीं देते। और स्ट्रीट क्राइम पे चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है आईजी साहब को और जो पुलिस के अफसरान मौजूद थे कि आपने उसको भी सीरियसली टैकल करना है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक और बात जो कही गई और जो प्रेस ब्रीफिंग जब चांडिया साहब कर रहे थे कि इस पर भी बात हुई कि अब सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल को नहीं, उसके जो पीछे हैंडलर है उस पर भी हाथ डाला जाएगा। अब ये मसला ये कि ये बात
بہت پہلے سے ہم سن رہے ہیں یہ تو کہ جو ان کو بھیجنے والے ہیں، ان کے ہینڈلر ہیں، جو معاملہ ہے بالکل جو پیچھے سارے ان کے کرتے ہیں کام، ان کو پکڑا جانا چاہیے. آج کی میٹنگ میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک سب سے کرٹیکل بات تھی کہ جی پروسیکیوشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے، کنوکشن یا وہ جو کیس چل رہے ہیں، اسی وجہ سے پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پاس کراچی میں 10 اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہے. چیف منسٹر صاحب نے آج امیڈیٹلی 10 اور کا کہا ہے اور یہ ڈیٹ بھی دی ہے. ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ، آئی تھنک بائی مڈل آف فیبرری 15 سے پہلے 10 کورٹس اور قائم کر دی جائیں گی کراچی میں ٹیررزم کی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جو کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو ہیں جرم ان کو چلانے کے لیے. اور اس کی وجہ سے جو ایک بیک لاگ بہت زیادہ ہے، 3,500 کیسز پڑے ہوئے ہیں ATA کے. ٹھیک ہے، تو اس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. سر یہ اس میٹنگ کی جو پریزنٹیشن کی بات ہے وہ تو مثبت ہی لگتی ہے، جو اچیومنٹس ہے اس حوالے سے بھی مثبت لگتی ہے. ایک جو معاملہ اٹکا ہوا تھا اس میں آپ نے ایک بہت ہی بڑی بات کی ہے اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تو یعنی کہ جو 5 فروری ہے اب وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک سموتھلی ایکسٹینشن ہو جائے گی اور معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ ہو جائے گی. دیکھیں میں نے آپ کی اپنی بھی انفارمیشن تھی اور میں نے آپ کو پچھلی بار کمنٹ بھی کیا تھا کہ آپ اندر کی بات پتہ نہیں کچھ لیا تو تھوڑی سی غلط تھی آپ کی اس وقت، لیکن آپ نے کہا تھا مکمل طور پر ٹھیک ہے، ایک چیز ایڈ کر دی میں نے آپ نے وہ غلط کی تو کچھ اس میں غلطی تھی. تو آپ کی باقی جو دوسری انفارمیشن تھی کہ رینجرز کو، اس لیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے نا، ان کا اپنا رینجرز آرڈیننس دیکھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل سیکشن 3 اس کا ہے کہ دے ول ورک انڈر دا پروونشل گورنمنٹ. سیکشن 8 اس کا کہتا ہے کہ دے ول ورک انڈر ڈائریکشنز ایشوڈ بائی دی گورنمنٹ. تو وہ اپنے قانون کے تحت ہی کریں گے. کوئی بھی رینجرز ہمارا ملک کا بہت اچھا ادارہ ہے، وہ قانون اور آئین کے تحت ہی کام کرے گا. شاہ صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب ویسا ہی ہے جیسا کہ سندھ اسمبلی کی ریزولوشن تھی اور اب اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہ گیا اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ اب جو احساس صاحب یہاں آئیں اور ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی بات کی گئی ہے. پروگرام میں ہم ایک بریک لیں گے. کیا اس سارے کے سارے معاملے کا یہ جو معاملہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اب یہ بھی نہیں ہوگا اور معاملہ سے ڈاکٹر عاصم حسین سے متعلق اہم اپڈیٹ کی. کرپشن اور دیگر سنگین الزامات میں گرفتار ڈاکٹر عاصم حسین کو نیب کی حراست سے جناح اسپتال کے VIP روم میں منتقل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو اسپتال کے خصوصی یونٹ میں رکھا جائے گا جہاں ان کی دیکھ بھال ڈاکٹر عاصم کے ذاتی اسپتال کا عملہ کرے گا اور ڈاکٹر عاصم کو ملنے والی سہولیات کے حوالے سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ پیش رفت گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے درمیان ملاقات کے بعد ہوئی ہے، جبکہ قیاس سرائیاں یہ بھی جنم لے رہی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم ذاتی طور پر اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ مراعات اسی کا نتیجہ ہیں. رینجرز کے ساتھ معاملات سندھ حکومت کے طے پا گئے. ڈاکٹر عاصم کا اسپتال میں منتقل کیا جانا تو عدالتی فیصلہ ہے، مگر سہولیات کا جو معاملہ ہے یہ اصل میں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. بیورو چیف کراچی فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے. فہیم بہت شکریہ. معاملہ ہے سارا کا سارا ظاہر ہے عدالت کا حکم ہے کہ ان کے جو طبیعت ہے اس کی وجہ سے اسپتال منتقل کیا جائے، بٹ اتنا جو زبردست طریقے سے VIP ٹریٹمنٹ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں شہزیب، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ عدالت کے حکم پر ہو رہا ہے اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ان کی MRI رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی برین کے کچھ سیل جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو JPMC کے ڈائریکٹر کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر وہ کہتے ہیں تو انہیں ایڈمٹ کر لیا جائے. تو اس کے بعد تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ JPMC کے ڈائریکٹر کے سامنے ڈاکٹر عاصم پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انہیں ایڈمٹ کر لیا جائے. اس کے بعد اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے کہ ان کو وہاں جو ہے ایڈمٹ کیا جا رہا ہے جناح اسپتال میں. اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ بڑی ہیں کہ جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کے اوپر جو ہے کچھ مہربانیاں ہو رہی ہیں. ان کے لیے جس قسم کے انتظامات جناح اسپتال میں کیے گئے ہیں کہ ان کا پورا روم جس میں انہیں رکھا جائے گا اس میں ریپینٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں ہر قسم کی جو ہے سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فریج پہنچا دیا گیا ہے اور چیزیں پہنچا دی گئی ہیں اور سامان اور آسائشیں جو ہے انہیں فراہم کی جا رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اور ڈاکٹر عاصم کے یا پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے کچھ چیزوں پر جو ہے مفاہمت ہو گئی ہے اور ڈاکٹر عاصم کو جو ہے وہ اب سہولتیں پہنچائی جائیں گی. لیکن دوسری جانب جو ڈاکٹر عاصم ہے وہ کچھ جو ہے وہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ جو ہے کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے اوپر ان سے کہیں زیادہ کرپشن کے الزامات تھے انہیں ملک سے باہر جانے دیا گیا اور انہیں جو ہے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. آج بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب
ڈاکٹر عاصم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو بہت مطمئن تھے, بہت ہی اطمینان ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا. اس کے بعد چونکہ انہیں یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ انہیں آج جو اسپتال لے جایا جائے گا, ابھی تک وہ اسپتال بہرحال نہیں پہنچے ہیں. اس حوالے سے یہی ہے کہ چونکہ کمرے میں ریپینٹ کیا گیا, ہیوی پینٹ کی بو جو ہے وہ اسمیل جو ہے وہ کمرے میں موجود ہے, اس لیے ابھی اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسمیل ختم ہو جائے تو پھر ڈاکٹر عاصم کو جو ایک اچھے ماحول میں جو ہے وہ پہنچا دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اس جانب اشارہ ہیں کہ ڈاکٹر عاصم اور پیپلز پارٹی کی کسی سٹیج پر جو ہے وہ مفاہمت ہو گئی ہے, اور ڈاکٹر عاصم کے اوپر جو ہے ابھی مزید مہربانیاں کیے جانے کی بھی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں. صدیقی بہت شکریہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اس حوالے سے تجزیہ دے رہے تھے اپنا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. لال مسجد, مولانا عبدالعزیز اور چودھری نثار علی خان کا نام ایک بار پھر قومی اسمبلی میں گونج رہا ہے, اور اس کی وجہ ہے سماجی کارکن جبران ناصر کی وہ درخواست جو انہوں نے تمام ممبران اسمبلی کو بھیجی تھی. وہ تمام ثبوت جو انہوں نے تمام ممبران اسمبلی کو کوریئر کیے اور مولانا عبدالعزیز کے خلاف ایف آئی آر کی تفصیل درج کی. اس حوالے سے کل تحریک انصاف کی ایم این اے شیریں مزاری نے پوائنٹ آف آرڈر پر سوال اٹھایا, لیکن آج بھی انہیں اس کا جواب نہیں ملا. کچھ ہو بھی تو کیسے ہو, کیونکہ مولانا عزیز خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. میرے آج ہی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گرفتار تو کر لو گے, لیکن پھر حالات کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ امید کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے کوئی بھی کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل پہلے کی طرح کہیں زیادہ ہی نہ بگڑ جائیں. مولانا عبدالعزیز کیپٹل میں بیٹھ کر چیلنج کر رہے ہیں چودھری نثار